بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2342 اور آج سورۃ الشمس مکیہ کی تلاوت و تشریح ہوگی، اور آج صرف 8 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 1 تا 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والشمسی قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی دھوپ چڑھنے کی، والقمری اور چاند کی، اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہاری اور دن کی، اذا جلاہا جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے، واللیل اور رات کی، اذا جب یغشاہا وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے، والسماء اور آسمان کی، وما اور اس ذات کی، بناہا جس نے اس کو بنایا، والارض اور زمین کی، وما اس ذات کی، طحاہا جس نے اس کو بچھایا، ونفس وما سواہا اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک ٹھیک کیا، فالہمہا پھر اسے القا کیا، فجورہا اس کی بدکاری، وتقواہا اور اس کی پرہیزگاری۔ ترجمہ یوں ہے، قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے، اور رات کی جب وہ اس پر چھا کر اسے چھپا لے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا، پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ ان 8 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ قسم ہے، پہلی بات قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی۔ دوسری بات چاند کی بھی قسم ہے کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ تیسری بات دن کی بھی جب وہ سورج کا جلوہ دکھا دے۔ چوتھی بات رات کی بھی جب وہ اس پر چھا کر چھپا لے۔ پانچویں بات قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا۔ چھٹی بات زمین کی اور اس کی جس نے اسے بنایا بچھایا۔ ساتویں بات انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے سنوارا۔ آٹھویں بات اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے بدکاری کی ہے، اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داہنی جانب والوں اور بائیں جانب والوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ داہنے والے کون ہیں اور بائیں والے کون۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کی بھی ابتدا قسم کے ذریعے کی، اور فرمایا کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی کہ سورج طلوع ہو یا نہ ہو، وہ اپنی ذات میں ہی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی۔ اور پھر پھیلی ہوئی دھوپ کی بھی کہ جو انسان کے لیے ایک اہم اور ضروری چیز ہے کہ اگر دنیا روشن نہ ہو تو اپنی زندگی آسانی سے گزار نہیں پاتا، اور اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس اجالے کی قسم کھا کر بیان فرمایا کہ تم لوگ ہماری بنائی ہوئی ہر چیز کے محتاج اور ضرورت مند ہو۔ اور پھر چاند کی بھی قسم کھائی کہ جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، یعنی جب سورج آسمان سے غائب ہونے لگتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ہی چاند نمودار ہوتا ہے جو سفر کرنے والوں کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے اور آسمان پر ایک نور پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح دن اور رات کی قسم کھائی کہ دن کی قسم جب وہ سورج کو جلوہ دکھا دے، یعنی اسے خوب روشن کر دے تاکہ انسان اپنی ضروریات اور معاش کو بآسانی تلاش کر سکے، اور رات کی قسم جب وہ سورج پر چھا جائے اور اس کی روشنی کو مدھم کر کے اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سارے آسمان پر بکھیر دے تاکہ انسان اس پر نور رات اور تاریکی میں اپنے دن کی تھکان کو دور کر لے اور آرام کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ اس عظیم آسمان کی قسم جو کہ بغیر کسی سہارے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کہ نہ تو اس میں کوئی شگاف ہے اور نہ ہی کوئی جھکاؤ، بلکہ وہ اپنی بناوٹ میں بالکل درست ہے۔ اور قسم ہے اس آسمان کو بنانے والے عظمت والے پروردگار کی کہ جس نے اس
اس جیسی مخلوق کو پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی زمین کی بھی قسم جو کہ انسان کی منفعت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ وہ انسان کو غذا پہنچانے کا ذریعہ ہے اور اس کے لیے فرش کا بھی کام کرتی ہے، اور زمین کے پیدا کرنے والے رب کی بھی قسم کہ جس نے اس زمین کو انسان کی منفعت سے بھر دیا، اور قسم ہے انسانی جان کی جسے اللہ تبارک و تعالی نے حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کر کے ایک انسانی شکل عطا کی اور اسے سنوارا کے اسے آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پیر اور بہت سی چیزوں کے ذریعے خوبصورتی عطا کی، اور اسے سوچنے سمجھنے کے لیے دل بھی عطا کیا، اور پھر اس دل میں اس نے دونوں اچھی اور بری، پرہیزگاری اور بدکاری کی باتیں ڈال دی، اور اس کے سامنے اچھائی اور برائی کو ظاہر بھی کر دیا۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ انسان کون سی بات کو پسند کرتا ہے اور کس بات کو اختیار کرتا ہے۔ جو نیکی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو بدکاری اور برائی کو پسند کرے گا ظاہر ہے کہ وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایسی ہدایت عطا فرمائے، ایسی رہبری فرمائے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی پائیں اور ناکامی کا چہرہ دیکھنے سے ہم بچے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔